آرٹ اور تخلیق کا تصور اسلام میں ایک دلچسپ موضوع ہے اور اس پر ہمیں ایک متوازن اور اسلامی تعلیمات پر مبنی نقطہ نظر اختیار کرنا ضروری ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا آرٹ بنانا واقعی گناہ ہے یا یہ ہماری نیت اور مقصد پر منحصر ہے۔ آرٹ کی تخلیقیت اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو خوبصورتی، تخلیق اور فطرت کی عظمت کو بہت پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی تخلیقات کا ذکر کیا ہے اور ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم ان پر غور کریں۔ تخلیقیت بذات خود اسلام میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ اگر یہ انسان کی روحانیت اور اللہ کی معرفت میں اضافے کا باعث ہو تو اسے پسند کیا جاتا ہے۔ خطاطی اور اسلامی آرٹ کی مثالیں۔ اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے خوبصورتی اور آرٹ کا بہترین استعمال کیا، جیسے کہ خطاطی، مساجد کی تزئین و آرائش اور اسلامی نقش و نگار۔ یہ تمام تخلیقات اسلامی فنون میں شمار ہوتی ہیں اور صدیوں سے مسلمانوں نے ان کے ذریعے اللہ کی عظمت کو اجاگر کیا۔ خطاطی میں قرآن کی آیات کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا نہ صرف آرٹ کی شکل ہے بلکہ یہ دل کی عقیدت کا بھی اظہار ہے۔ تصویر سازی اور مورت سازی پر اسلامی نقطہ نظر۔ اسلامی حدیث میں ہمیں تصویر سازی اور مورت سازی کے بارے میں سختی سے روکا گیا ہے کیونکہ یہ شرک کا باعث بن سکتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تصویر بنانے والوں کو سخت جوابدہی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک ایسی تخلیق ہے جس میں زندگی کا فریب دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان فنکاروں نے زندہ چیزوں کی تصاویر بنانے سے اجتناب کیا اور غیر جاندار اشیاء جیسے قدرتی مناظر، خطاطی اور دیگر آرٹس پر توجہ مرکوز رکھی۔ نیت اور مقصد کی اہمیت۔ اسلام میں ہر عمل کی نیت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اگر کسی کا مقصد آرٹ کے ذریعے مثبت پیغام دینا، خوبصورتی کو اجاگر کرنا یا اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا ہے تو اسے درست کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آرٹ کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا، خود نمائی یا غیر اخلاقی مواد پھیلانا ہو تو یہ قطع اسلام کے خلاف ہوگا۔ آرٹ کا استعمال اس وقت جائز ہے جب اس کے ذریعے علم، حکمت اور ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے۔ موجودہ دور میں آرٹ اور اسلام کی حدود۔ آج کے جدید دور میں آرٹ مختلف شکلوں میں موجود ہے اور اس کا اثر معاشرتی زندگی پر بہت گہرا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آرٹ کی تخلیق کرتے وقت اسلامی حدود اور مقاصد کو مد نظر رکھیں۔ ایسی تخلیقات کو فروغ دیا جائے جو انسانیت، محبت اور اسلامی اصولوں کی عکاسی کریں۔ خلاصہ، آرٹ بذات خود اسلام میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی نوعیت اور مقصد کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر آرٹ کسی مثبت اور تعمیری مقصد کے لیے کیا جائے تو اس کی اجازت ہے اور اس کے ذریعے اسلامی پیغام کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ نیت اور مقصد کی بنیاد پر ہی آرٹ کا صحیح یا غلط ہونا طے ہوتا ہے۔ آرٹ کو اس انداز میں اپنانا چاہیے کہ یہ اللہ کی تخلیق کو سمجھنے، اس کی عظمت کو بیان کرنے اور معاشرتی اخلاقیات کو بلند کرنے میں مددگار ثابت ہو۔